بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارو، اللہ رب العزت آپ کو اپنے پیاروں سمیت خوش و خرم، شاد و آباد رکھے۔ اللہ رب العزت دنیا جہاں کی کامیابیاں، کامرانیاں نصیب فرمائے۔ بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، بڑی دھیان، توجہ اور غور سے سننے کی، سمجھنے کی بات ہے کہ انسان جب تک خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا اس کے احوال میں تبدیلی نہیں آتی۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس قوم کے حالات کو نہیں بدلتے جب تک وہ اپنے حالات کو خود نہ بدلے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ اور اللہ جب کسی قوم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ دیکھیں، ایک طبقہ تو ہمارے معاشرے کا وہ ہے جس کی زندگی حیوانیت کی ڈگر پہ ہے، اسے بس اپنا کھانا کمانا، کمانا کھانا۔ اسے کو پوچھ رہے بھائی یہ سارا دن دکان پہ کو بیٹھے ہو، کس لیے کما رہے ہو؟ کہتا بھائی کھانا نہیں ہے۔ بھائی یہ کھانا کھا رہے ہو کس لیے؟ بھائی کھانا کھائیں گے تو کچھ کمائیں گے۔ تو کماتا ہے کھانے کے لیے، کھاتا ہے کمانے کے لیے۔ ایک طبقہ تو یہ ہے، اور یہ کوئی عقل مند طبقہ نہیں ہے، یہ بے مقصد طبقہ ہے۔ یہ زندگی کو جس نے بے مقصد سمجھا ہوا ہے، یہ وہ طبقہ ہے کہ جس میں حلال حرام جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہیں، بس اسے یہ ہے کہ مال آئے تاکہ میری وقتی ضرورتیں پوری ہوں۔ یہ طبقہ آخرت سے، قبر سے، موت کے بعد والی زندگی سے بالکل بے خبر۔ چلیں اس پہ تو پھر کسی وقت انشاءاللہ کسی موقع پہ بات کر لیں گے۔ ایک طبقہ ہمارے معاشرے کا ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں سدھار آ جائے، معاشرے میں جو بگاڑ ہے یہ ختم ہو جائے، معاشرہ صحیح ڈگر پہ چل پڑے، صحیح رخ پہ چل پڑے ہم۔ لیکن یہ طبقہ، اس میں اکثریت ان افراد کی ہے جو معاشرے کو تو سدھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو سدھارنا نہیں چاہتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ دیکھیں، میں یہ چاہتا ہوں، فرض کریں میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ معاشرہ جو ہے وہ اچھا ہو، اخلاق ہو معاشرے کے اندر، بڑے چھوٹے کا احساس ہو معاشرے کے اندر، اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ کردار ہو معاشرے کے اندر پایا جاتا ہو، عزت محفوظ ہو معاشرے کے اندر، ایک دوسرے کا جو ہے وہ خیال کر کے چلنے والے ہوں۔ میری کوشش یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں، کوشش نہیں، میری خواہش یہ ہے کہ معاشرہ سدھرے۔ لیکن کیا میں نے اپنے آپ کو سدھار لیا ہے؟ یہ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا کہ میں نے اپنی اصلاح کر لی ہے؟ اگر میرے سامنے کوئی تھوڑی سی رقم رکھ دے اور کہے کہ یہ فلاں کام میرا جو اٹکا ہوا ہے یہ نکلوا دو، کیا میرا ایمان اس سطح پہ ہے کہ میں اس رقم کو ٹکرا دوں؟ یہ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ اگر کوئی نچلے طبقے کا ہے اور وہ میرے شکنجے میں آیا ہوا ہے تو کیا میں اس پہ ترس کھاتا ہوں؟ میں اس پہ رحم کرتا ہوں؟ حالانکہ اللہ کے محبوب نے صاف فرما دیا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اور زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والوں تم پہ رحم کرے گا۔ تو کیا میرے اندر رحم کا، شفقت کا مادہ ہے؟ یہ بات میرے سوچنے کی ہے یا نہیں؟ میں نے اپنے آپ کو کتنا سدھارا ہے؟ کیا میرے ہاتھ ناپ تول میں ڈنڈی مارنے سے باز آ گئے ہیں؟ اگر نہیں آئے تو بگڑا ہوا میں ہوں۔
اور معاشرہ افراد سے بنتا ہے، معاشرہ افراد سے بنتا ہے۔ کیا جو اشیاء خورد و نوش بیچنے والے ہیں، دودھ بیچنے والا کیا اس پہ آ چکا ہے کہ دودھ میں ملاوٹ نہ کرے؟ اور کیا سرخ مرچ بیچنے والا اس پہ آ چکا ہے کہ مرچ میں ملاوٹ نہ کرے؟ الغرض ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ سے باز نہیں آ رہا، اور چیزوں کا وزن کم کرنے والا وزن کم کرنے میں نہیں آ رہا، پیمائش کرنے والا پیمائش کی کمی سے باز نہیں آ رہا، پراپرٹی والا پراپرٹی کے اندر دوسروں کو ٹیکے لگانے سے باز نہیں آ رہا، رشوت خور رشوت خوری سے باز نہیں آ رہا، سود خور سود خوری سے باز نہیں آ رہا، ہاں جی، اور دکاندار جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہا، دکاندار دھوکہ دینے سے باز نہیں آ رہا، چیز کا عیب چھپا کے بیچی جا رہی ہے۔ میں نے تو بدلا نہیں اپنے آپ کو، پھر معاشرہ کیسے بدلے گا؟ اس لیے میرے پیاروں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بدلے پہلے میں بدلوں اور مجھے دیکھ کر دوسرے بدلیں۔ میرا اخلاق ایسا ہو کہ میرے اخلاق کو دیکھ کر دوسرے اس اخلاق پہ آئیں، جیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ صحابہ میں منتقل ہوئے۔ میرا کردار اتنا پاکیزہ اور اتنا شاندار اور اتنا اعلیٰ ہو کہ میرے کردار کو دیکھ کر لوگ اپنا کردار صحیح کریں۔ میرا انداز تکلم ایسا ہو کہ میری گفتگو کے انداز کو دیکھ کے دوسروں کی گفتگو میں نرمی پیدا ہو۔ میرے معاملات ایسے ہوں کہ مجھے دیکھ کے دوسروں کو حیا آنے لگے۔ میں ایک چھوٹی سی بات یہاں عرض کر دوں، بندہ جب صحیح رخ پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے، اور دوسروں کے اندر اللہ اس کی حیا ڈال دیتی ہے۔ آپ بھی چیز عرض کرتے ہیں، رات کے وقت، یہ بہت سال پہلے کی بات ہے، میں اہلیہ کے ساتھ چہل قدمی کے لیے نکلے باہر، تو آگے میں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان کھڑے تھے، ایک ٹولہ نوجوانوں کا کھڑا تھا، اور ہمارے آگے آگے کوئی بچیاں کوئی جا رہی تھی بیچاری، تو اتنا فاصلہ بھی نہیں تھا، ان نوجوانوں نے ان بچیوں پہ ہوٹنگ کی۔ واللہ عالم الفاظ میں نہیں سمجھ پایا، نہ سنے ضرور، میرے کانوں میں پڑی ہے، ان کی کچھ تمسخر کا انداز بھی میں نے دیکھ لیا، اور ان کی جو کچھ، لیکن کیا کہا یہ میں نہیں سمجھ پایا۔ اتنی دیر میں وہ بچیاں گزر گئیں، ہم ان کے قریب پہنچے، تو جیسے ہی ان کی نظر ایک کی ان میں سے ہمارے اوپر نظر پڑی تو فوراً ان کو کہا چپ 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 چپ۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، میں داڑھی والا ہوں، اہلیہ برقعے میں ہے، پردے میں ہے، یا تو ان نوجوانوں نے برقعے کا لحاظ کیا ہے یا میری داڑھی کا لحاظ کیا، اور زیادہ میری سمجھ میں آ رہا کہ دونوں کا ہی لحاظ کیا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بنائیں، معاشرہ افراد سے بنتا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو قوم اپنے حالات کو، اپنی حالت کو خود نہیں بدلتی، اللہ ان کے حالات کو نہیں بدلتی۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، صحیح رخ پہ آنا ہے، اللہ کی عبادت اطاعت بندگی میں آنا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آنا ہے۔ حدود قیود مقرر ہیں، ان حدود و قیود کو پھلانگنے کی اجازت نہیں ہے، پھلانگنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اجازت تو بڑی دور کی بات ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر رہ کر چلنے کا میں بھی پابند ہوں، تاجر بھی پابند ہے، مولوی بھی پابند ہے، اسٹوڈنٹ بھی پابند ہے، اور ذمہ دار بھی پابند ہے، پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی، مرد بھی، عورت بھی، بوڑھا بھی، بچہ بھی، جوان بھی، سارے پابند ہیں۔ ہر ایک اپنی جگہ پہ اپنے شعبے کے اندر چلتے ہوئے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو اپنا کر چلنے والا ہو، یہاں معاشرہ سدھرے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھ عمل نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔